گھر میں اگر کوئی باورچی ہے اور وہ کوئی چیز چرا لیتا ہے تو قرآن کی آیت کو میں اپلائی نہیں کر سکتا اس کے اوپر کہ میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں. مجھے چاہیے کہ میں اس کو رپورٹ کروں اتھارٹیز تک اور اتھارٹیز اس کو پنش کریں. اگر اتھارٹیز پنش نہیں کرتی وہ قصوروار ہوتی ہیں, وہ گناہ گار ہوتی ہیں اللہ کی نگاہ میں. اسی طرح سے ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے لیڈرز کو ترغیب دیں, اس کی طرف انکریج کریں کہ آپ کو جہاد کرنا چاہیے. جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, جتنی بھی ان کی آرمڈ فورسز ہیں, ان کو اس بات کی طرف لایا جائے کہ جی جہاد کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کو فنڈ کیا جاتا ہے, فائنانس کیا جاتا ہے, سو یو ہیو ٹو گو آؤٹ دیر اینڈ فائٹ فی سبیل اللہ. ہمارا کام یہ ہے ان تک یہ بات پہنچانا, کیونکہ ہم لوگ خود قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ جہاد شروع کر دے, یہ فساد کریٹ کرتا ہے, یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. تو ان شارٹ جہاد از اے سولوشن فار دیز ٹائپ آف ٹیررسٹ اسٹیٹس اینڈ بلیز جو کہ اپنی منمانی کرتے ہوئے عورتوں پہ, بوڑھوں پہ, بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. ان کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے یہ فورس ایگزرٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ایگزیکٹلی پوری مسلم امت مل کے ان کے خلاف بھی ایک فورس ایگزرٹ کرے. اب آتے ہیں آج کے چوتھے پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے بوائیکاٹ. اچھا, بوائیکاٹ جو ہے سب سے زیادہ افیکٹو بوائیکاٹ بھی تب ہوتا ہے جب اسٹیٹ لیول کے اوپر بوائیکاٹ کیا جائے, جب ان کے پروڈکٹس کو لایا ہی نہ جائے اور عوام کو آلٹرنیٹیو پروڈکٹس پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ہم اپنے پیسوں کے ساتھ ان کی کیمپینز کو فنڈ نہ کریں. ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے BDS موومنٹ, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں, لنک اس کا آپ کو مل جائے گا, جہاں پہ انہوں نے کنٹری وائز بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے پروڈکٹس ایسے ہیں جو کہ صرف یہودیوں کے نہیں ہیں, بیکاز ہر یہودی پروڈکٹ جو ہے وہ اسرائیل کو فنڈ نہیں کر رہا. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بہت سارے جوز ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے ایکچولی خلاف ہیں. وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسرائیل کو نہیں ہونا چاہیے تھا, بیکاز اکارڈنگ ٹو دا تورا Jews are not supposed to have a state of their own, ان کی اپنی اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. سو اس لیے یہ جو BDS کی میں آپ کو ویب سائٹ بتا رہا ہوں, یہ بیسکلی مینشن کرتے ہیں وہ پروڈکٹس جو کہ ڈائریکٹلی اسرائیلی گورنمنٹ کو فنڈ کرتے ہیں, جو کہ ڈائریکٹلی IDF کو, جو اسرائیلی ڈیفنس فورس ہے, اس کو فنڈ کرتے ہیں اور اس آکوپیشن میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم ان پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کریں. یہ مت سوچیں کہ جی میرا بوائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ گواہ ہے, اللہ گواہ ہے کہ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ آپ کے ریزلٹس کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کو دیکھتا ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ویسے تو اگر اسٹیٹ لیول کے اوپر کوئی چیز بوائیکاٹ کیا جائے اور ان کے پروڈکٹس نہ منگوائے جائیں, ہمیں آلٹرنیٹیوز دیے جائیں, دیٹ از دا بیسٹ اینڈ موسٹ لانگ لاسٹنگ بوائیکاٹ, جس کا ان کو واقعی میں بہت برا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر حکومتی لیول پہ بوائیکاٹ نہ بھی ہو تو کم از کم انفرادی طور پہ ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان پروڈکٹس کے بارے میں اویئرنیس ریز کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ اپنے لوکل پروڈکٹس کو ترجیح دیں اور ان کے پروڈکٹس کو جہاں تک ممکن ہو اوائڈ کیا جائے. اب آتے ہیں پانچویں چیز کی طرف جو کہ ہے ڈونیشنز اور کنٹریبیوشنز, چیریٹی وغیرہ جو کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے سینڈ کر سکتے ہیں. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اس بات کو ذرا غور سے سمجھ لیں کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اس پورے ریجن کو پریڈومیننٹلی کنٹرول کرتا ہے. اب جو بھی فائنینسنگ وہاں سے جا رہی ہے, جو بھی چیزیں ان آؤٹ ہو رہی ہیں, اس پہ اسرائیل کی گہری نگاہ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بھی فائنانسز آپ سینڈ کرتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سی آرگنائزیشنز ہیں جن کو آپ دے رہے ہیں, کیونکہ ہر آرگنائزیشن کو ایکسس نہیں ہے ٹورڈز ویسٹ بینک اینڈ غزہ. ہر آرگنائزیشن کے پاس یہ ایکسس نہیں ہے, اور اگر ایکسس ہوتی بھی ہے تو بہت سارا پیسہ جو ہے وہ بیچ میں لگ جاتا ہے, ڈفرنٹ چیزوں میں لے لیا جاتا ہے, کانفسکیٹ ہو جاتا ہے, تو ایک تھوڑا سا اماؤنٹ جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, بجائے کچھ نہ بیچنے کے کچھ بیچنا تو پھر بھی شاید بہتر ہوگا. تو اس لیے آپ سب سے پہلے تو اپنے اون پہ ریسرچ کریں کہ وہ کون سے ادارے ایسے ہیں جو کہ واقعی میں آپ کی چیریٹی کو سیفلی وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. خاص طور پہ وہ آرگنائزیشن جو ٹرکی کے ذریعے وہاں پہ امداد پہنچاتی ہیں, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کے بارے میں آپ جو نا اسٹڈی کر سکتے ہیں, اور پھر جو آپ کو اس میں سے بیسٹ سوٹڈ لگے, آپ کا حق ہے کہ آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں, ان کو ای میل کریں, ان سے پوچھیں, اور پھر انشاءاللہ اپنے فائنانسز وہاں پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. ابھی تک اگر آپ کو کچھ بھی چیز ان میں سے سمجھ میں نہیں آ رہی تو کم از کم چھٹا پوائنٹ جو آج کا ہے وہ آپ کے لیے, سب کے لیے کرنا آسان ہے, اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کی قسمت جو ہے وہ ہماری دعا کی منتظر ہے. تو کم از کم اور کچھ نہیں تو بندہ ہر نماز میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا ہی کر لیتا ہے کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما, اور یقیناً اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے. ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے. یقیناً دعا کرنا جو ہے یہ ہماری بے بسی کی نشانی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ فزیکلی ہیلپ نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خوب ان کے لیے دعائیں کریں, کوئی پتہ نہیں کس کی دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے. فائنلی مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جو سب سے اہم بات ہے وہ جان لیں, وہ ایک لانگ ٹرم چینج ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 47 میں کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان والوں کی مدد کرتا ہے.
اگر ہماری مدد نہیں ہو رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے پوری دنیا میں پس رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں، تو اس میں جان لیجئے کہ شاید پھر ہم اس طرح کے مسلمان نہیں ہوں گے، شاید ہم اس طرح کے مومنین نہیں ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس ٹائم پہ کیا ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے لیکن تم لوگوں کے دل میں وہن آ جائے گا۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی اور تمہیں موت سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا۔ آج یقیناً ایک ایسا لمحہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارا کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی لو ہے، سب سٹینڈرڈ سب کوالٹی کے مسلمان بن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مثال دی تھی کہ جیسے سمندر پہ جھاگ کی مانند ہوتے ہیں ویسے تم لوگ ہو جاؤ گے، یعنی کہ دیکھنے میں تو بہت زیادہ لگتے ہو لیکن تمہارا وزن کچھ نہیں ہے، بالکل ہوا کی طرح اڑ جانے والے ویٹ لیس مسلمان ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس لیول کے مسلمان نہیں ہیں۔ آپ خود سوچئے ذرا کہ بدر کے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 313 کی مدد کی تو آسمان سے 1000 فرشتہ نازل کر دیا، لیکن آج ہم لوگ آلموسٹ 2 بلین مسلمان ہونے کے باوجود ہم اتنے بے بس اور اتنے بیچارے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس دنیا جہان کا پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، نیوکلیر ویپن بھی ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس تعداد بھی بہت زیادہ ہے، نوجوان بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، پھر بھی ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اس کوالٹی کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو مائی ڈیئر برادرز، اگر آپ لانگ ٹرم سولوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو اچھا مسلمان بنانا ہے۔ اگر ہم اس وعدے کے اوپر قائم رہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو اچھا مسلمان بنائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے، یعنی حالت اللہ نہیں بدلنی ہے لیکن اللہ تب تک نہیں بدلے گا جب تک میں اور آپ اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اچھے مسلمان نہیں بنیں گے۔ تو اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ ہمیں کچھ پریکٹیکل چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں۔ اب دیکھیے ویسے تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی اگر قرآن و سنت کو فالو کیا جائے تو لائف بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں آپ کو آج کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، تو یہ نوٹ کر لیجئے کیا چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر کسی کو کرنا چاہیے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ ورکنگ پروفیشنل ہیں، چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں، جس کیپیسٹی میں بھی آپ ہیں، کم از کم آپ قرآن مجید کو ایک دفعہ تو ضرور ترجمے کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک ختم کریں گے۔ میں آپ کو ڈائریکٹ ٹو ڈو لسٹ دے رہا ہوں اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو۔ نمبر 2، آپ کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب بھی ضرور ختم کریں۔ مثال کے طور پہ ریاض الصالحین ہے، 2 والیومز میں ملتی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بک ہے اللؤلؤ والمرجان، پرلز اینڈ کورلز، اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، جس میں بخاری اور مسلم کی جتنی بھی متفق علیہ احادیث ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ کو پڑھنا، اپنی تاریخ سے واقف ہونا، کیونکہ جو لوگ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلی تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، جنرل اسلامک تاریخ کے بارے میں پڑھنا کہ آپ سے پہلے قوموں کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس وقت اتنا زیادہ ڈسٹریکشن میں جا چکے ہیں کہ اس ڈسٹریکشن سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں دنیا نے نا میڈیا کی اس کشمکش میں پھنسا کے رکھ دیا ہے۔ آج کل کا نوجوان جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر فضول چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہے، اسنیپ چیٹ پہ لگا ہوا ہے، دنیا جہان کی چیزوں میں اس کے پاس ٹائم ہے لگانے کے لیے، لیکن اس کو یہی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان کیوں ہے، اس کو اپنی تاریخ کے بارے میں پتا نہیں کہ اصل میں اس کی تاریخ کیا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ اپنی تاریخ سے ناواقف ہوں، اپنے دین سے ناواقف ہوں، ان کو اپنی ہی پہچان نہ ہو، تو مجھے بتائیں کیسے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی جو اتنا اللہ تعالیٰ کے دین سے دور جا چکے ہیں۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی حالت کو بدلیں، اور یہ بات بھی جان لیں کہ ہم نے روزانہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ جو آج ہمارا لیول ہے وہ کل نہیں ہونا چاہیے، کل اس سے بہتر ہو، پرسوں اس سے بہتر ہو۔ پھر اپنے آپ کو دیکھیں مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، سال بعد، اپنے آپ کو کلوزلی مانیٹر کریں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، کیا میں اچھا مسلمان بن رہا ہوں۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھتا ہے اور اس کی بیس پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اعمال وہ لگتے ہیں جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن مستقل کیے جائیں۔ تو ہم نے بھی ایسے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں جو بے شک چھوٹے ضرور ہوں لیکن مستقل کیے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت کا وقت بھی تمہارے اوپر آ جائے اور تم اس وقت ایک پودا لگا رہے ہو تو تم پودا لگا دو، یعنی قیامت ہمارے سر پہ ہے، قیامت آنے والی ہے، لیکن پھر بھی آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں تو وہ کام آپ نہ چھوڑیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کے ایفرٹس کو